ہر پاکستانی اس وقت یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کے خلاف کم سے کم آواز تو بلند کرے اور اس میں بھرپور حصہ لے جو جدوجہد کا آغاز اس پلیٹ فارم سے کیا گیا ہے۔ یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے PDM-1 جب آئی تھی اپریل 2022 میں، اس کو تقریباً 3.5 سال ہو گئے۔ 3.5 سال کی کارکردگی کا ایک تھوڑا سا جائزہ لیں گے اور کہاں پاکستان کھڑا ہے اس وقت، اور 3.5 سال میں پاکستان کے عوام نے کیا حاصل کیا اور پاکستان کی اشرافیہ نے کیا حاصل کیا، کیونکہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کی نشاندہی کرنا بار بار لازمی ہے کہ پاکستان میں جب معیشت کی بات کی جاتی ہے تو آوازیں جب آتی ہیں کہ پاکستان کی بڑی زبردست ہوگی معیشت، تو اس کی طرف سے آتی ہے، اشرافیہ کی طرف سے آتی ہے، جنہوں نے بھر کے پیسے بنائے ہیں، جو آج بھی پیسے بنا رہے ہیں، جو اگلے ہفتے بھی بنائیں گے، اور اتنے کہ کبھی تاریخ میں نہیں بنائے تھے، اور میں تھوڑی سی ایگزامپلز بھی دوں گا اس کی۔ لیکن عوام کا اگر ذکر کریں تو ان کے لیے سب نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ 3.5 سال کا جائزہ لیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایک تو 3.5 سال میں تمام، جس کو آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کہتے ہیں، تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ریکارڈ توڑنے کا مطلب اچھائی کی طرف نہیں ہے، برائی کی طرف ہے۔ پاکستان نے کبھی 38% مہنگائی نہیں دیکھی تھی جو 3.5 سال میں پہلی دفعہ دیکھی، اور 38% جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اگر جو عوام کے لیے زیادہ جس سے اثر ہوتا ہے سینسٹیو SPI، وہ 50%، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خواب میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ پاکستان میں کبھی اتنی مہنگائی ہوگی۔ لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دی، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہو گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں گئے تھے، یعنی کہ 11.25 کروڑ عوام جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، اور یہاں ہر روز جا کے پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر اسٹاک ایکسچینج میں وہ بیل بجاتے ہیں کہ جی ترقی کے کتنے، اور دیکھیں جی IMF نے کیا کہہ دیا اور ورلڈ بینک نے کیا کہہ دیا۔ الزامات لگائے گئے، جی اس حکومت نے قرضے اتنے لے لی، اس حکومت نے۔ جب عمران خان کے 3.5 سال تھے تو 19 ٹریلین روپیز کے قرضوں میں اضافہ ہوا تھا، اور یہ میں پاکستان کی حکومت کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں۔ 19 ٹریلین میں اضافہ ہوا تھا 3.5 سال میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ اب 3.5 سال میں اس سے ڈبل ہو گیا، تقریباً 38 ٹریلین روپیز کے قرضوں میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نے کہیں دیکھا وہ قرضے لگتے ہوئے؟ کیا پاکستان کے عوام نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا ان کے لیے کچھ زیادہ سہولت پیدا ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو روزگار مل گیا ہے؟ کیا پاکستان کے عوام ایک خوشحال ہونا شروع ہو گئے؟ 38 ٹریلین روپے 3.5 سال میں۔ پہلے کہتے تھے نا الزام کہ انہوں نے کہاں کیے قرضے، تو آپ بتائیں پہلے کہ آپ نے وہ 38 ٹریلین روپیز جو آپ نے قرضے لیے ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ اور قرضوں سے میں یہ بتا دوں صرف یہاں ایک بیچ میں کہ پاکستان کی جو اکنامک مینجمنٹ ہے نا آج کل، وہ صرف 2 چیزوں پر ہے، لونز اور رول اوورز، کہ کتنے آپ کے IMF سے ورلڈ بینک سے، اور اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مطلب سب سے زیادہ تو شرمناک، ایک طرف تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے جا کے وہاں قرضے مانگنے کہ لوگوں سے ہم کشکول پھیلاتے ہیں، پھر جب ملتا ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو۔ اور دوسرا رول اوورز جو میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہم ظاہر ہے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، چائنا ہے، جنہوں نے ہمیں قرضے دیے جس کے بیسس پر، جس کی وجہ سے جو آج فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے تھوڑا بہت جو آپ کو سنبھال سکیں ہیں آپ، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو ان کے طرف سے ان 3 ممالک کی طرف سے 10-11 بلین ڈالرز اس وقت ہمارے پاس پڑے ہیں۔